हर किस्म के वसाइफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं। ये भी ठीक नहीं। इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 आदमियों की। 5 के सिवा सब अहले की ईमान की बख्शिश हो जाती। मैं 15 शाबान के हवाले से बात कुछ करना चाहता था और कुछ रमज़ान के हवाले से। 15 शाबान की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से। और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियाँ लगी होती हैं और आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे यहाँ कोई सलात तस्बीह की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तिमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलू हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही नहीं। ये भी ठीक नहीं। इस नीच का रास्ता। इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम से कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुंच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादातर से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुंच जाती हैं। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता। अमल साबित होता है सही हदीस के से। एक अहादीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल। कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई 2 ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है, इसका तो कोई वजूद ही कोई नहीं है। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 आदमियों की। 5 के सिवा सब अहले की ईमान की बख्शिश हो जाती। मुशरिक, अल-मुशरिक, पहला मुशरिक। दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन कैसे कहते हैं? दिल में बोझ रखने वाला, कीना रखने वाला। तीसरा मुस्बिल इज़ारहु, अपने पाजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। क्योंकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे, जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गया। हमारी तो बुजुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार तो किसी को पता ही नहीं होता था हमारे बचपन में। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब तालीम आई तो शलवार देहातों में भी और शहरों में आम हो गई। तो अगर वो इसलिए लटका रहा है कि तबीयत में तकब्बुर है, फिर इस वईद का वो हकदार है। अगर वैसे उसकी नीचे जा रही है तो मेरा मालिक ऐसा, वो तो है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम, है ही रहीम व करीम। सिर्फ शलवार नीचे लटकाने से वो इतनी शदीद सजा दे, अगर उसके पीछे तकब्बुर है, फिर है ये। तकब्बुर नहीं है तो इंशाअल्लाह वो इससे महफूज होगा। तो अपनी चादर को लटकाने वाला, लेकिन बशर्ते तकब्बुर। कितने हो गए? 3। आकुन ले वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान। नाफरमान ऐसा कि दुख देने वाला। छोटी मोटी ऊंच नीच तो हर बच्चे से हो जाती है, जिन्हें वालिदैन को टुकड़े टुकड़े कर दिया हो और उनको दुख दे 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 के उनका सीना चीर दिया हो। क्योंकि आप कहते हैं पुरजे पुरजे करना किसी चीज़ का, तो अपने दुख देकर, अपनी बदतमीजी के साथ उसने माँ बाप का दिल जख्मी कर दिया हो, एक ये नहीं महफूज। 5वां मुदमिन खम्र, मुसलसल शराब पीने वाला, मुस्तकिल जो शराब का आदी हो। इन 5 को मौखर कर दिया जाता है।
معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ سے زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں. کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے. تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے. اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے. دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا. ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. رزق کے حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو. بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جاؤ، پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے، نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے، وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات. یہ رہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے. تو وہ گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا. کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگوں کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو. پہلے امتوں کو ہلاک کر لیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو شعبان کے حوالے سے ایک علماء کا طبقہ اتنا رد میں گیا کہ ایسی نفی کر دی کہ جیسے ہے ہی کچھ نہیں. یہ بھی غلط ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے شب برات کے نام پر، وہ بھی غلط. ساری حدیثوں کو ملا کر روزہ اور رات کا قیام، کہ رات کو اٹھ کے کچھ اللہ کو یاد کر. اس آیت میں
بعض مفسرین سے غالباً بھول ہوئی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین. یہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں دوسرا لیلہ مبارک رات میں ہم نے قرآن کو اتارا. دوسری آیت کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو وہ آیت اس آیت کا ترجمہ کر رہی کہ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں. لیکن بعض مفسرین جو بڑے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن رائے کا اختلاف ہو وہیں بڑے علماء میں ہی ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. تو ان سے یہ صاف ہو گیا کہ انہوں نے اس کو 15 شعبان بنا دیا. یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کہ جس میں وہ پورے سال کے احکام اعلان کر دیے جاتے ہیں. وہ شب قدر ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے، اس میں بھی معافی ہوتی ہے. لیکن شب قدر تو قرآن سے صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور شعبان کی رات ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن کثرت حسن لغیری ہی اور امت کا عمل اس میں بہت بڑی گنجائش پیدا کرتا ہے. تو جو بچہ روزہ رکھنا چاہے ضرور رکھے، جو رات کو اٹھنا چاہے ضرور اٹھے، لیکن وہ اتنا نہ اٹھے کہ صبح سبق میں سویا پڑاؤ. تو ایسی عبادت نہیں چاہیے کہ آپ اپنے طلب علم جو فرض ہے اس میں آپ سوئے پڑے ہوں تو تمہارے خوراکوں سے سبق بھی متاثر ہو رہا ہو. تو اعتدال بچوں، ہر چیز میں اعتدال. تو اس میں یہ جو 5 ہیں، ایک مشرک، ایک مشاہن. مشاہن کون ہے؟ جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہوں. اب میں کہاں سے آنسو لاؤں اس بات پر رونے کے لیے کہ ایک تو دنیا داروں کا بغض کینہ ہے آپس کی لڑائیوں سے، لیکن یہ جو دیندار ایک دوسرے سے بغض، اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ کافر بنائے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کا جواب نہیں دیتے، جنازے میں نہیں شریک ہوتے. اس کا جرم واپس جاتا ہے تاجروں کو نہیں، حکمرانوں کو نہیں، خطیبوں، نادان، ہر خطیب نہیں، نادان خطیبوں جو ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں، جو اس شدت کے ساتھ اوروں کی نفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں کہ جیسے باقی سب جہنمی ہیں، سب کافر ہیں، اور صرف ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو چونکہ اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سی امت سن رہی ہے، تو میں دیکھو بچوں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، دین پیش کرنا، کافر کافر کے نعرے مت لگانا، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. اللہ بڑا کریم.